اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الحشر میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ سورۃ الحشر کی دوسری رکوع ہے، ہم پوری پڑھیں گے اور ترجمہ سنیں گے، پھر اس کے اوپر جو بھی بیان ہوگا۔ کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مردود شیطان کی برائی سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ کے نبی رسول پیغمبروں نے ڈرایا دھمکایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے دھیان نہیں دیا، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کو قریب کا عذاب اللہ کی طرف سے پکڑ لیا۔ ذاقوا وبال امرہم، جو کچھ غلط حرکتیں انہوں نے کی اسی کا انجام ان کو ملا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ تو دنیا میں ملا انجام عذاب اللہ کا، آخرت میں دردناک عذاب ان کے لیے مزید تیار ہے۔ کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ، اور اس کی مثال تو شیطان کی ہے۔ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ، کہ جب شیطان نے انسان سے کہا اکفر، ناشکری کر، گناہ کر، غلط کام کر، اللہ کی نافرمانی کر۔ فلما کفر، اور جب انسان شیطان کے بولنے پر غلط کام کر بیٹھتا ہے، یہاں کفر کا لفظ ہے، ناشکری کو بھی کفر کہا گیا اور اللہ کی نافرمانی بھی کفر ہے۔ ایمان ماننا ہے، اللہ کو ہم نے مانا، اور اللہ کے ماننے کے بعد شیطان کے جب راستے پر گئے تو گویا کہ ہم نے اللہ کا انکار کر دیا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت کی، شیطان کی، اللہ کے حکم کے خلاف۔ لا طاعت فی معصیت الخالق، اللہ پیدا کرنے والے کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ اللہ نے کلام پاک میں کہا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، جو عورتیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہی ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت لے لو، ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، پانی پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ڈالتے تھے، چوری نہیں کریں گی، یہ نہیں کریں گی، یہ نہیں کرے گی۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور کسی بھلے کام میں اے نبی تمہاری مخالفت نہیں کرے گی، نافرمانی نہیں کرے گی۔ تو اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کسی کے پیچھے بھی گئے تو وہ ناشکری ہے، کفر ہے، ایمان سے خارج ہو جانا ہے۔ فلما کفر، جب انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، شیطان کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، قال انی بریء منک، تو شیطان بھی بہت شانہ ہے، وہ کہتا ہے تیرا میرا کوئی سمبند نہیں، میں نے بہکایا تھا، میرے پیچھے چلا، اب عذاب تو اکیلا لینا۔ انی بریء منک، میں تیرے سے الگ ہوں، سزا بھگتنے میں تیرے ساتھ نہیں آؤں گا۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان۔ سورہ انفال میں بھی کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کئی جگہ شیطان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ ڈرتا اڑتا نہیں ہے، ڈرتا اس کو پتہ ہے اللہ کا عذاب معلوم ہے، اللہ کی آگ معلوم ہے، جہنم جنت سب دیکھا ہے اس نے۔ تو اے انسان، تیرے سے میں نے غلط کام کروایا، تو کر، آگے بڑھ، اب میں آگے نہیں آنے والا۔ انی اخاف اللہ، اب دیکھو انی اخاف اللہ بڑے بڑے نبیوں نے بھی کہا اور انی اخاف اللہ شیطان بھی کہتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں کہنے میں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کی محبت میں اللہ کا ڈر، نماز میں کھڑے ہیں اللہ کے خشوع خضوع میں، محبت میں اللہ کا ڈر، اور یہ صرف عذاب سے ڈرنے کے لیے شیطان کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ تو سارے جہانوں کا رب ہے، دیکھو اقرار بھی کر رہا ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، لیکن بہکانے والا بہکنے والا دونوں کا انجام انہما فی النار خالدین، کہ دونوں ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، بنا توبہ کے اگر انسان مر گیا تو۔ خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ظلم کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے پیارے گیانی ایمانی بندو، اللہ اپنے بندوں کو بڑے محبت کے ساتھ مخاطب کرتا ہے، میرے کو مان چکے ہو، میرے اوپر ایمان لا چکے ہو، تو اللہ یہ سند دے رہا ہے
دستار بندی فضیلت دے رہا ہے ہم کو. اے میرے ماننے والے بندو، اے مجھے ماننے والو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے کافروں، قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے کہہ دو. یہ بھی اللہ نے کہا، لیکن ایمان والوں کو اللہ بڑی محبت سے کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو مجھے مان چکے ہو، میرے اوپر ایمان لا چکے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خوف، خشیت، تقوی اللہ کا اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دھیان دو کل کے لیے کیا کمائے ہو. کل کی دنیا کی زندگی کے لیے، بیٹے کے لیے، پوتے کے لیے، پورے گھر بار کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، سب کو فکر ہے. اللہ کہہ رہا ذرا دھیان دو. ولتنظر، دیکھ لو، نظر ڈالو، دھیان دو، خیال کرو، سوچ وچار کرو. نفس، ہر جان، ہر انسان، ہر نفس، ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا کمایا ہے. کون سا کل؟ کون سا کل مراد ہے یہاں پر؟ بولو کچھ، آپ لوگ بھی بولو. کل کے لیے کیا کمایا اللہ کہہ رہا، مطلب کون سا کل؟ کل جو آنے والا وہ کیا؟ کل سنیچر کا؟ ہاں، آخرت، جنت جہنم، حساب کتاب، اس کے لیے. کل کے لیے تم نے کیا کمایا وہ تو سوچو. کل کے لیے دنیا میں کیا پراپرٹی بنائی وہ سوچ رہے تم. کل آخرت میں اپنے لیے کیا بنایا، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور سب نے مل کے تم نے کیا بنایا آخرت کے لیے، اس کی فکر کرو. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھتا ہے تمہاری پل پل کی، سیکنڈ منٹ کی، دن گھنٹے کی، رات کی دن کی، رات کے اندھیرے کی. جہاں تم سمجھتے کہ کوئی نہیں ہے، اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لطیف خبیر، بڑی ہلکی خبر رکھنے والا ہے. ہم لوگ فون یوز کرتے ہیں نا، کمپیوٹر اور فون میں کیا بولتے ہیں؟ سافٹ ویئر، یعنی بہت ہلکا. میموری، اتنی سی میموری کارڈ میں کتنی بولے 64 GB 128 GB سافٹ ویئر ہے. اللہ اس سے بھی زیادہ لطیف ہے. یہ جو ہلکا ہم کو فضا دکھ رہی ہے نا، اس میں اللہ کے کیمرے پھیلے ہوئے ہیں اور سافٹ میموری میں سب ریکارڈ کر رہے، کرپٹ تو نہیں ہو سکتی. اللہ خبر رکھتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. کلمہ پڑھتا ہوں، میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان، میری 7 پیڑھی تک ہم ٹھوک کے بولتا ہوں، ہاں کوئی اگر کچھ بول دے تو بڑا غصہ آ جائے گا، لیکن وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ، نَسُوا اللَّهَ، جو اللہ کو بھول گئے. بولو ہم اللہ، ٹیکا مت لگاؤ، سیدھا بیٹھو، ادھر بیٹھو. کوئی بڑا بوڑھا ہے لگائے تو الگ بات ہے، لیکن یہ باقی لوگ ٹیکا نہ لگائیں. تم ان لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. بتاؤ اللہ کو بھولے کہ یاد ہے؟ ہاں، فجر میں بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور بعد میں بولا حی علی الصلاۃ. میں نے سنا میں نے لاؤڈ اسپیکر سے نہیں، مجھ کو وقت تو معلوم ہے کب فجر کا ہے. میں اللہ کو یاد کیا کہ بھولا، اللہ کا نام سن کے بھی اللہ کو سنی انسنی کر دیا، بھول رہا ہوں. تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو کوئی نہیں بھول سکتا. اللہ تو پل پل ہم کو دے رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سانس دیے ہوئے ہے، ہوا دیے ہوئے ہے، پانی دیے ہوئے ہے، کھانا دیے ہوئے ہے، ماں کی ممتا محبت دیے ہوئے ہے، رشتہ دار، گھر بار، پڑوسی، دکان، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے دیے ہوئے ہیں. پل بھر کے لیے ہم اللہ کو بھول نہیں سکتے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کے جیسے مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ تو دھوکہ ہے کہ ہم اللہ کو بھولے. کوئی بھول نہیں سکتا اللہ کو، ہم اپنے آپ کو بھول گئے. جو اللہ کو بھولنا چاہے گا نا، اللہ کو نہیں بھول سکتا، اپنے آپ کو. پہلے پارے میں کہا گیا نا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومن بندوں کو. اللہ کو اور مومنوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں اللہ کو نہیں بھول رہا، میں اذان سن کے جو اپنے انسنی کر رہا، اذان کو، نماز کو نہیں بھول رہا، میں اپنے آپ کو بھول رہا ہوں. میں اپنی سزا، اپنے جہنم، اپنی پکڑ، اللہ کی پکڑ کو بھول رہا ہوں. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اللہ کو کیا بھولو گے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھول جاؤ گے.
اولئک هم الفاسقون، یہی جو اللہ کے بھولنے والے ہیں، یہ اللہ کی باؤنڈری پھاڑ کے باہر نکلنے والے ہیں، ایمان سے خارج ہو جانے والے ہیں۔ فاسق اور فاجر پچھلے خطبے میں آیا تھا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ ایک نمبر سے پاس ہونے والا کلاس میں اور فیل ہونے والا دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ اس کا لکھنا پڑھنا، اس کی پنکچولیٹی، اس کا کلاس میں آنا، اس کا کتاب بیاج لینا بہت الگ ہوگا، اور فیل ہونے والے کی زندگی الگ ہوگی۔ تو جنتی اور جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کی زندگی بھی برابر نہیں ہو سکتی، زندگی بتا دے گی۔ ایک حالانکہ واقعہ جھوٹا سچا ہو سکتا ہے، لیکن میں بتا دوں، چلو جھوٹا واقعہ لیکن جو بتانا چاہتے وہ سچ بات ہے۔ ایک نے کہا کہ جنت جہنم کا سارا فیصلہ ہوا، فرشتہ ایک انسان کے پاس آیا کہ بھئی تم تو بڑے گناہ گار نکلے، تمہارا جہنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو آدمی کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ ارے فرشتوں تم مجھے جہنم میں کیا ڈالو گے، پوری زندگی تو جہنم کی طرح جیا ہوں، مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈالو بولے۔ اب فرشتہ پھر جاتا ہے، ارے یار کچھ تو اس کے ساتھ، تم کو مالک نے، دیکھو واقعہ سمجھانے کی بات ہے، ہاں سمجھانے کی، جھوٹا سچا جانے دو۔ مالک بولتا ہے چلو جان دو، کچھ دن کے لیے تم کو جنت میں ڈالتے، زندگی بھر تو جہنم کی طرح جیا، ابھی بھی تجھے جہنم میں ڈالیں گے، چل کچھ دن کے لیے جنت میں ڈالتے۔ تو کیا جواب دیتا ہے؟ ارے تم مجھ کو جنت میں کیا ڈالو گے، جنت میں جا کے جنت کو بھی جہنم بنا دوں گا میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جینے کا اسٹائل ہے۔ ہم اپنے گھر کو جنت بنائے میرے ہاتھ میں ہے، ہم اپنے گھر کو جہنم بنائے میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ سے میری دوستی ہے، اس دوستی کو میٹھا بناؤں، اس دوستی کو کھٹا بناؤں، میرے ہاتھ میں ہے۔ میں جنت کو بھی جہنم بنا دوں، میرے ہاتھ میں ہے۔ تو میری جینے کا جو اسٹائل ہے، میں جیسے جی رہا ہوں، میری زندگی بتائے گی کہ میں جا کدھر رہا ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں کہ جہنم کی طرف۔ دعوے سے نہیں ملتا۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، تم میں سے ہر کوئی یہ تمنا کرتا ہے کہ نعمتوں بھری جنت میں داخل ہو جائے۔ تمنا تو سب کرتے ہیں، دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن جنت دعووں سے نہیں ملنے والی۔ کلام پاک میں جب اللہ نے کہا نا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یہودیوں نے، قرآن کی آیت ہے کئی جگہ پر، یہودی عیسائی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے صحابہ کرام تم جنت میں نہیں جاؤ گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ کون جائے گا؟ قرآن کی آیت ہے لن يدخل الجنہ، جنت میں کوئی داخل ہوگا ہی نہیں، الا من کان ہودا او نصارا، اگر جو یہودی بنے گا وہی جائے گا جنت میں، جو عیسائی بنے گا وہی جائے گا جنت میں۔ یہ دعویٰ کیا۔ اب اس کے جواب میں صحابہ تم ہم کیا بولیں گے؟ 10 گالی دیں گے نا اس کو، ابھی تو کیسے جنت میں جائے گا؟ صحابہ نے بھی بڑھ چڑھ کے جواب دیا، ارے تم کیا جاؤ گے جنت میں، تو ہم جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں دیا۔ ہمارا دماغ کیا کہتا؟ اللہ تعالیٰ کو پھٹ سے بولنا چاہیے تھا یہ یہودی نہیں جائیں گے، صحابہ تم جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بول سکتا تھا نا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لیس بیامانیکم، پہلے صحابہ کو ڈانٹا اللہ نے، اے صحابہ تم اپنی تمناؤں سے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ ارے کتنی بڑی بات ہے، صحابہ ایک مٹھی آٹا صدقہ کر دیے، پوری دنیا کے زمین آسمان کے برابر سونے کا صدقہ میں نے کیا، صحابہ کے اس ایک مٹھی آٹے کے صدقے کے برابر میرا صدقہ نہیں ہو سکتا۔ زمین آسمان سونا چاندی سب بھر کے میں نے صدقہ کر دیا، اور ایک صحابی نے ایک مٹھی آٹا صدقہ کیا۔ ان کو اللہ ڈانٹ کے قرآن میں کہہ رہا ہے لیس بیامانیکم، صحابہ سن لو تم اپنی تمناؤں سے جنت میں نہیں جاؤ گے، ولا امانی اہل الکتاب، اور یہ یہودی عیسائی بھی اپنی تمناؤں سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، تم میں سے دونوں، صحابہ تم بھی سن لو، یہودی عیسائی تم بھی سن لو، جو برائی کرے گا اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرے کے برابر خیر اچھائی کرے گا ٹی وی پہ دیکھ لے گا، اللہ ڈسپلے کر دے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا لے دیکھ، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا نامہ اعمال پڑھ خود اپنا حساب لے لے۔ تو جنت میں جانے کی دعویٰ، جنت میں جانے کی تمنا تو ہر کوئی کرتا ہے،
شیطان سے زیادہ جنت میں کوئی رہا نہیں ہے. اس کے لیے عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اپنی فطری طور پر جنتی اور جہنمی طے نہیں ہوگا. کیا کر رہا ہے, زندگی کیسی ہے. لا یستوی اصحاب النار, تو جنت والے جہنم والوں کی زندگی بھی بہت الگ ہوگی. جو دعویٰ کرتا ہے نا میں جنت میں جاؤں گا, اس کو منہ سے بولنے کی کوئی ضرورت, اس کا عمل بولے گا, اس کی زندگی بولے گی, اس کا کردار, اس کا سلوک, اس کے گھر کا ماحول, اس کا پڑوسی کے ساتھ ملنا جلنا, اس کا کاروبار, اس کا دھندا, اس کا لین دین, اس کا لوگوں کے ساتھ ویوہار, یہ بولے گا کہ یہ اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ ایک نمبر کا جنتی ہے. تو جنت والوں کا عمل, جنت والوں کی زندگی اور جہنم والوں کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے تو کامیاب ہونے والے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن, یہ قرآن اگر ہم نازل کرتے, علی جبل, کسی پہاڑ کے اوپر, لرأیتہ خاشعا, تو تم دیکھتے وہ پہاڑ اس قرآن کی وجہ سے ڈر گیا. لرأیتہ, سب سے پہلے اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے تھے. قرآن لا کے کون سناتے تھے تھوڑا تھوڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بولو نا, آپ لوگ بھی کچھ لگے نا کہ سن رہے ہو. ہاں, کون لاتا تھا قرآن؟ ہاں, حضرت جبریل علیہ السلام. جب حضرت جبریل علیہ السلام لاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ذہن اور دماغ, میموری اور پاور, حافظہ کسی کا نہیں ہے. اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے تھے, جلدی جلدی زبان ہلانے لگتے تھے, میں بھول نہ جاؤں. لا تحرک به لسانک, تو اللہ نے اپنے نبی محبوب کو کہا تم جلدی مت کرو. ولا تعجل بالقرآن, 15ویں پارے میں, اس قرآن پڑھنے میں جلد بازی مت کرو. ان علینا جمعہ وقرآنہ, تمہارے دل میں اس قرآن کو جمع کر دینا ہماری ذمہ داری ہے. اس کو پڑھوا لینا, تمہاری زبان سے ادا کروا لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری ذمہ داری ہے. تم جلدی مت کرو. لا تحرک به لسانک, تو اس قرآن کو اگر ہم ایک پہاڑ کے اوپر نازل کرتے, لرأیتہ خاشعا, تو دیکھتا کہ پہاڑ ڈر گیا. اللہ کے نور کی تجلی آئی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا, بھاری بھرکم پہاڑ چورا چورا, ریزہ ریزہ پاؤڈر ہو گیا اللہ کے نور کی تجلی کی وجہ سے. اور یہ اللہ کا نور میرے ہاتھ میں ہے, مجھے لرزہ نہیں آ رہا, مجھے کپ کپی نہیں آ رہی, مجھے رونا نہیں آ رہا. یہ کتاب اللہ نے کتنی بڑی دیا ہے, کیا ذمہ داری ہے مجھے, میرے اوپر, گھر میں رکھی ہے. رمضان میں ختم کر لیا, تراویح سن لیا, ختم کر دیا قرآن کو. ختم ہونے والی چیز نہیں ہے قرآن, ایک آیت بھی نہیں ختم ہو سکتی, ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. اس باقی سے جڑ کے باقی ہو جاؤ, کبھی ختم مت کرو. تکمیل قرآن کرتے ہیں, پڑھو پڑھو پڑھو. حافظ بولتا ہے تراویح میں پڑھانے کے لیے کتنی بار پڑھتا ہے, حافظ سے پوچھ لو آپ. یہ کبھی قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں. اس قرآن کو اگر ہم نازل کرتے کسی پہاڑ کے اوپر, لرأیتہ خاشعا متصدعا, پھٹ پڑتا وہ پہاڑ, من خشیت اللہ, اللہ کے ڈر کی وجہ سے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی, جن کو ہم نے یہ کتاب دیا, قرآن دیا, اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے, اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے, اس پر چلنے کا حق ادا کرتے, اس کی طرف دنیا کو بلانے کا حق ادا کرتے, اس کے قانون کو لے کے کھڑے ہو جاتے. یہ حق ہم ادا کر رہے. پہاڑ تو ڈر گیا. اور دوسری جگہ عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها, اس امانت کو, اس قرآن کو آسمانوں پر, زمین پر, پہاڑوں پر ہم نے پیش کیا, ہر ایک نے انکار کر دیا. وحملها الانسان, انسان نے اس کو اٹھا لیا ہے. اب اٹھا تو لیا ہے, اس کی ذمہ داری پوری کرنا ہی ہے, انکار نہیں کر سکتا. اللہ واپس لے لے قرآن, اتنی بڑی کتاب کی ذمہ داری ہم پوری نہیں کر سکتے, اللہ واپس لے لے. نہیں, سودا ہو گیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہماری جان, ہمارا نفس, ہماری دل, ہمارا دماغ, ہمارا سوچ, ہمارا بدن, یہ 7 کلو کا خون اس کے اندر, 40 کلو کے بدن میں 7 کلو خون ہے, اتنی سی روح ہے, اتنا سا ہڈی گوشت, اس کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا. اس بدن کی کوئی وقت نہیں, مرو تو معلوم پڑے گا, چیل کوے کھائیں گے اگر نہیں دفنایا گیا تو. اس کے بدلے اللہ اتنی لمبی چوڑی ساری 10 پٹ زمین,
سے بڑی جنت دینا چاہتا ہے. عرضھا کعرض السماوات والارض. یہ پہاڑ کو جب ہم نے دیا یہ امانت تو فابین ان یحملنها، انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے. وتلک الامثال، یہ مثالیں دے رہے ہیں، مثال سے تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مکڑی کی مثال، مچھر کی مثال، مکھی شہد کی مکھی کی مثال اللہ دیتا ہے. نضربها للناس، ہم لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. لعلهم يتفکرون، ہو سکتا ہے کہ غور فکر کرے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. اب بتاؤ، اللہ خود کہہ رہا اللہ ہے کیسا، اللہ ہے کون، اللہ ہے کیا چیز، اللہ کی ذات کیا ہے. سنو، هو اللہ، جیسے قل اللہ احد ہم کہتے ہیں، هو اللہ، وہ تو اللہ ہے. الذی لا الہ الا هو، جس کے علاوہ کوئی اللہ خدا ہے ہی نہیں کائنات میں. عالم الغیب، ہر چھپی چیز کو جانتا ہے. والشہادہ، سامنے کھلی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے. هو الرحمن الرحیم، رحمان ہے رحیم ہے. هو اللہ، وہ اللہ ہے. الذی لا الہ الا هو، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. اللہ بار بار کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. سمجھ کے نہیں پڑھ رہے نا ہم لوگ، سمجھ کے پڑھیں گے تو آنکھ میں آنسو آئے گے. هو الملک، یہ بادشاہ ہے. مالک، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین دونوں قرأت ہے. القدوس، بڑا پاک ہے. السلام، پچھلے خطبے میں بتایا تھا اللہ تو سلام ہے. نماز میں کھڑا ہوا سلامتی لے کے جاؤں گا، میں تیرا سلام لے کے جاؤں گا، سب کو بانٹوں گا. قرآن ختم ہوا، تراویح ہوئی، بچے پوچھتے لڈو لائے کیا، نماز پڑھ کے نکلا، اللہ کی سلامتی بانٹوں گا، تو سلام ہے. مومن، مومن تو ہم ہیں نا، مومن اللہ کو بھی کہا گیا امن دینے والا، امن دینے والا. المؤمن، المہیمن، وقت کم پڑ رہا ہے ختم کر رہا ہوں میں. المہیمن، پکڑ کرنے والا. العزیز، بڑا زبردست عزت والا. الجبار، جبار اگر انسان ہو جائے نا تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. جبار کس کو بولتے؟ جو 2 سے زیادہ مرڈر کیا ہو. لیکن اللہ کو، اللہ تو جبار ہے، جبر اللہ کر سکتا ہے. اور نبی کو کہا تم دین بتانے میں بھی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین سمجھانے میں منوانے میں بھی جبر نہیں کر سکتے، تم کان میں بات ڈال سکتے ہو. اللہ جبار ہے، قہار ہے، قہر غصہ کرنے والا. المتکبر، غرور گھمنڈ تکبر صرف اللہ کے لیے جائز ہے. بڑائی، میں کچھ نہیں، میں اپنی بڑائی کر ہی نہیں سکتا. حدیث میں کہ کبریائی، بڑائی، غرور، گھمنڈ، تکبر میری چادر ہے. جو میری چادر کھینچ کے اوڑھنے کوشش کرے گا نا، ذلیل کروں گا، ایک دھکا دوں گا، کہاں جا کے گرے گا پتہ نہیں چلے گا. بڑائی، میں پرستی کوئی نہیں کر سکتا، صرف اللہ کے لیے جائز. متکبر ہے، سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ہے. اما یشرکون، جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اس سے بھی پاک ہے. هو اللہ الخالق، وہ اللہ تو ہے خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا. سورہ یاسین میں خلاق العلیم، بار بار پیدا کرنے والا، ہر پیدائش کو ایک بار بنا باپ کے پیدا کرنے والا، ماں باپ سے پیدا کرنے والا، بنا ماں باپ سے پیدا کرنے والا، اور پھر مٹی سے دوبارہ پھر پیدا کر لینے والا. خالق. الباری، اور بڑی بہترین طریقے پر پیدا کیا. المصور، تمہاری تصویر و شکل بھی اللہ نے بنائی. لہ الاسماء الحسنی، یہ تو تھوڑے نام اللہ نے یہاں بیان کیے، اللہ کے ڈھیر سارے اچھے اچھے نام ہیں. 99 تو حدیث میں آئے اور قرآن میں 99 کے علاوہ بھی ہے، موجود ہے، بتائیں گے کسی وقت. الحسنی، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے دعا مانگا کرو. يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آخر میں اللہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی. میں کر رہا، میں اللہ کی تسبیح کر رہا، بس سوچ لو. یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. اے اللہ تعالی ہمیں اتنی بڑی امانت قرآن تو نے دیا ہے، اس کے پڑھنے کی توفیق عطا کر، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کر. الذین آتیناہم الکتاب، جس کو ہم نے یہ کلام پاک کتاب دیا، یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت کا حق، اس کے پڑھنے کا حق، اس پر عمل کرنے کا حق، اس کو دنیا تک پہنچانے کا حق، اس کے قانون کو دنیا پر نافذ کرنے کا حق ادا کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حمید.